امریکی قوم سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے ایران جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہا کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے ایران پر سخت حملے کر کے انہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ ایران جنگ کا مشکل حصہ مکمل ہو چکا، اب ایران خطرہ نہیں رہا۔ ایران پر حملے کے بنیادی مقاصد پورے ہو گئے، بیلسٹک میزائل اور ایٹم بم بنانے کی صلاحیت ختم کر دی، جنگ مکمل کرنے کے قریب ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ہمیں مشرق وسطیٰ کے تیل سمیت ان کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ آبنائے ہرمز کی کوئی ضرورت ہے۔ تنازع ختم ہوگا تو آبنائے ہرمز قدرتی طور پر کھل جائے گی۔ ان کا مشورہ ہے کہ تیل امریکہ سے خریدیں، ان کے پاس تیل بہت ہے۔ دوسرا مشورہ ہے ہرمز جائیں، اسے حاصل کریں اور استعمال کریں۔ اسرائیل، سعودی عرب، قطر، UAE، کویت اور بحرین عظیم ممالک ہیں، انہیں نقصان پہنچنے یا ناکام ہونے نہیں دیں گے۔ امریکی عوام کو تسلی دی کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ عارضی ہے، یہ ایران کے آئل ٹینکروں اور پڑوسیوں پر حملوں کی وجہ سے ہیں، جن کا تنازع سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دعویٰ دہرایا کہ ایران سے مذاکرات جاری ہیں۔ Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will resume the flowing, and the gas prices will rapidly come back down. Stock prices will rapidly go back up. They haven't come down very much, frankly. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force, and we are going to finish the job, and we're going to finish it very fast. We're getting very close. I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. آسٹریلین وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جنگ کے مقاصد حاصل ہو چکے ہیں تو واضح نہیں کہ مزید کیا حاصل کرنا باقی ہے۔ کہا کہ واضح نہیں کہ اب اس جنگ کا آخری مرحلہ کیسا ہوگا۔ ایران جنگ جاری رکھنے کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ برینٹ خام تیل کی قیمت 4% اضافے سے $105.55 فی بیرل ہو گئی ہے، جبکہ WTI کی قیمت 3% اضافے سے $103 فی بیرل ہو گئی۔ ٹرمپ کے امریکی قوم سے خطاب پر فرانسیسی خبر ایجنسی کی تنقید سامنے آئی۔ کہا کہ مقبولیت میں کمی آئی تو ٹرمپ نے ایسے میں قوم کو یہ بتایا کہ امریکہ فتح کے قریب ہے۔ تیل کی قیمتوں سے پریشان امریکیوں کو ٹرمپ نے یہ وضاحت کی کہ 28 فروری کو جنگ شروع کیوں کی تھی۔ 1 مہینے بعد قوم کو بتایا کہ فتح کے قریب ہیں۔ یہ وہ ریمارکس ہیں جنہیں وہ پہلے بھی سوشل میڈیا اور مختلف انٹرویوز میں کہتے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کا مقصد ایران کو ایٹم بم حاصل کرنے سے روکنا ہے، مگر یہ ایسا امکان ہے جو اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے اور بہت سے مبصرین رد کر چکے ہیں۔ 19 منٹ کے خطاب میں ٹرمپ نے اپنی کامیابیاں بتائیں، مگر ادھر ایران نے رد عمل میں آبنائے ہرمز بند کر دی جو جنگ سے پہلے کھلی تھی۔
متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال اور دنیا کے بین الاقوامی امن و سلامتی پر اثرات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے موجودہ حالات کی دنیا کی معیشت اور میری ٹائم سیکیورٹی پر اثرات کا بھی جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران کی خطے کے ممالک اور متحدہ عرب امارات پر جارحیت پر گفتگو کی۔ دونوں نے ایرانی اقدامات کو خطے کے ممالک کے خلاف جارحیت اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایران نے جنگ بندی کی درخواست سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان جھوٹ اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ٹرمپ کے بیان پر کہا کہ ایران نے کسی کو سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں دی۔ ایران سے منسوب 5 نکاتی مبینہ منصوبہ قیاس آرائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک نقصانات کے ازالے تک جنگ جاری رکھے گا، ایران کے خلاف جارحیت کرنے والوں کو سزا دیتے رہیں گے۔ اس سے پہلے ایک انٹرویو میں عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ایران کم سے کم 6 مہینے تک امریکہ اور اسرائیل سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ زمینی جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر زمینی جنگ تھوپی گئی تو ایران جانتا ہے کہ اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ جنگ کے بعد آبنائے ہرمز پرامن آبی گزرگاہ ہوگی، اس کی سیکیورٹی کا فیصلہ ایران اور عمان کریں گے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان سمیت ثالثوں کے ذریعے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ ادھر سینئر ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ثالثوں نے منگل کو ایران سے رابطہ کیا تو سفارتکاری جاری رکھنے پر گفتگو کی۔ عارضی جنگ بندی کے لیے ثالثوں کے ذریعے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ایران جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے ضمانت شدہ سیز فائر کا مطالبہ کر رہا ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے ایران سے مذاکرات کی امریکی خواہش پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا کہ اگر مذاکرات کی نیت ہے تو خطے میں فوجی کارروائیاں کیوں جاری ہیں؟ کیا مذاکرات کا نیا موقع دوبارہ حملے کی تیاری کے لیے وقفہ ہے؟ ایران پرانا فارمولا حملہ، جنگ بندی، مذاکرات، پھر حملہ مزید قبول نہیں کرے گا۔ کیا کوئی یقین دہانی ہے کہ یہ سلسلہ دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا؟ کیا ثالث امریکہ کی ضمانتوں پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ ایرانی سفیر نے کہا کہ عالمی برادری غور کرے کہ بار بار وعدہ خلافی کون کر رہا ہے؟ آخر کیوں معاہدے ٹوٹتے ہیں؟ کیا یہ حکمت عملی ہے یا اعتماد کا بحران؟ ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ ایران نے مکالمے پر یقین کا اعادہ کیا، سیاسی و سفارتی حل کو ترجیح دی، مذاکرات میں سنجیدگی سے حصہ لیا، اسی دوران حملے ہو گئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی عوام کے نام خط میں کہا ہے کہ عام ایرانی امریکی عوام کے خلاف کوئی دشمنی نہیں رکھتا۔ ایران کو خطرے کے طور پر پیش کرنا تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ موجودہ حقائق سے بھی ایران کو خطرے کے طور پر پیش کرنا مطابقت نہیں رکھتا۔ ایران کو خطرہ بنا کر پیش کرنا دراصل طاقتور قوتوں کے سیاسی اور معاشی مفادات کا نتیجہ ہے، تاکہ اسلحے کی صنعت جاری رکھی جا سکے اور اسٹریٹجک منڈیوں پر کنٹرول قائم رکھا جا سکے۔ ایرانی صدر ایران کے اہم انفراسٹرکچر پر حملہ در حقیقت ایرانی عوام کو نشانہ بنانا ہے، اور ایسے اقدامات کے اثرات ایران کی سرحدوں سے آگے تک پھیل جاتے ہیں۔ ایران انسانی تاریخ کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ جدید تاریخ میں کبھی بھی جارحیت یا تسلط پسندی کا انتخاب نہیں کیا۔ ایران نے کبھی بھی جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ہاں، ایران نے مسلط کی جانے والی جنگوں کا بہادری سے جواب ضرور دیا ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے رکن اور پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر محسن رضائی نے کہا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز بند کر سکتا ہے، مگر پوری دنیا بھی جمع ہو جائے تو اسے نہیں کھول سکتی۔ ایک انٹرویو میں محسن رضائی نے کہا ہے کہ کسی بھی جہاز کو آبنائے ہرمز میں داخل ہونے، مڑنے، گزرگاہ کے تنگ ترین حصے سے گزرنے اور دوسری جانب نکلنے میں 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس لیے ایران کا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول قائم رہے گا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے آئندہ ہفتے امریکہ کا دورہ کریں گے۔ ترجمان نیٹو کے مطابق مارک روٹے طویل عرصے سے طے شدہ دورے پر اگلے ہفتے واشنگٹن جائیں گے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ امریکہ کو نیٹو سے نکالنے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ نیٹو کو کاغذی شیر قرار دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ امریکہ نیٹو سے علیحدہ ہو جائے۔ کراچی میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ آیا چندریکا روڈ سے رپورٹ کریں گے قمر علی مستوئی۔
شہر میں اس وقت کالے بادلوں کے ڈیرے ہیں. کالے بادل شہر میں چھائے ہوئے ہیں. صبح سویرے شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی ہے. ڈیفینس کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی ہے. رات گئے آئی چندی گڑھ روڈ, صدر, اولڈ سٹی ایریا, گلستان جوہر, کورنگی اور ملیر کے علاقوں میں بھی ہلکی بوندا باندی ہوئی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج کراچی میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ جو ہے وہ 4 اپریل تک جاری رہے گا. کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور کہیں کہیں پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے. رات سے ہی جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی مختلف علاقوں میں ہوئی ہے اور ابھی بھی کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہو رہی ہے. تو ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ شہری احتیاط کے طور پر جو ہے وہ احتیاط سے ڈرائیونگ کریں. خاص طور پر موٹر سائیکل سوار حضرات جو ہیں وہ اوور اسپیڈنگ سے گریز کریں تاکہ کسی بھی قسم کے حادثے سے جو ہے وہ بچ سکیں. اس وقت شہر میں ہوا کی رفتار نہ ہونے کے برابر ہے. 4 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شہر میں ہوائیں چل رہی ہیں. اس وقت شہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. پاکستان میں مارچ میں مہنگائی 19 مہینے کے بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. ماہانہ بنیادوں پر 1.18% اضافے کے بعد 7.3% پر پہنچ گئی, جو اگست 2024 کے بعد مہنگائی کی سب سے زیادہ شرح ہے. وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ماہانہ رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ کریں گی زرمین زہرا زیدی. خطے کی کشیدہ صورتحال کے اثرات پاکستان پر بھی پڑنے لگے. مارچ میں مہنگائی 19 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ جولائی 2025 سے لے کر مارچ 2026 کے دوران اوسط مہنگائی 5.67% رہی. فروری 2026 میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 6.98% اور مارچ 2025 میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 0.7% تھی. گزشتہ ماہ دیہات میں ماہانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح 0.96% اور شہروں میں 1.34% بڑھ گئی اور دیہات میں مہنگائی کی سالانہ شرح 7.17% ہو گئی, جبکہ شہروں میں یہ سالانہ شرح 7.39% ہو گئی. واضح رہے کہ مارچ کے لیے وفاقی وزارت خزانہ نے مہنگائی کا تخمینہ 7.5 سے 8.5% کے درمیان لگایا تھا. زرمین زہرا, جیو نیوز. حافظ آباد میں گندم کی کٹائی کا عمل چند روز میں شروع ہونے والا ہے. تاہم ضلع بھر میں زرعی آلات کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, جس کی وجہ سے مقامی کسان اور کاشتکار خاصے پریشان ہیں. تفصیل بتائیں گے سید محمد ضمیر. جی, حافظ آباد میں گندم کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے اور چند روز تک یہاں پر کٹائی کا عمل شروع ہونے والا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ضلع بھر میں گندم کی کٹائی کے لیے استعمال ہونے والی زرعی مشینری کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, جس کی وجہ سے کسانوں اور زمینداروں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چونکہ حافظ آباد ڈسٹرکٹ میں ہر سال گندم کی کاشت وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے, جس کی کٹائی کے لیے زرعی آلات جن میں ہارویسٹر, تھریشر, کمبائن مشین, ریپر اور چاپر وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن اس وقت ان آلات کی قیمتوں میں 40 سے 50% تک اضافہ دکھائی دے رہا ہے. کسانوں اور زمینداروں کا کہنا ہے کہ ایک طرف وہ سرکاری سطح پر گندم کی خریداری نہ کیے جانے سے سخت پریشانی میں مبتلا ہیں, تو دوسری جانب رہی سی کسر زرعی آلات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے نکال دی ہے. تھرپارکر میں LPG سلنڈر کی قیمت میں ایک ہی روز میں 1500 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. اوگرا نوٹیفیکیشن کے برعکس اس مصنوعی مہنگائی نے صارفین کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے. رپورٹ کریں گے عبدالغنی بجیر. ضلع تھرپارکر کے اندر LPG گیس کا جو 11.8 kg کا سلنڈر ہے, اس کے اندر ایک دم 1500 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے. آج جہاں کی مختلف شہروں کی جو مارکیٹس ہیں, مٹھی, اسلام کوٹ, نگر پارکر اور چاچروں میں جو LPG گیس کا 11.8 kg کا سلنڈر ہے وہ 5100 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے, جبکہ اوگرا کا جو سرکاری نقطہ 31 مارچ کو جاری کیا گیا ہے, اس کے اندر اسی سلنڈر کی جو قیمت ہے وہ 3588 روپے درج ہے, جس کی وجہ سے صارفین کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے ہماری دکانداروں سے بات ہوئی ہے. دکانداروں کا موقف ہے کہ ان کو سپلائرز کی جانب سے جو ہے وہ گیس مہنگی مل رہی ہے اور مزید جو ہے وہ گیس کی دستیابی نہیں ہو پا رہی ہے. یہاں کے شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس بحران سے نمٹنے کے لیے اس کا فوری نوٹس لیا جائے تاکہ صارفین مزید مہنگائی اور بلیک مارکیٹنگ سے بچ سکیں.
جی कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फैंसी जाली नंबर प्लेट्स और बिना लाइसेंस मोटरसाइकिल और कार चलाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। शहर भर में सैकड़ों गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को जब्त और चालान भी दे दिए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल सैयद। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले मोटरसाइकिल और कार सवारों की शामत आ गई। ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर मुतहरिक हो गई है। शहर भर में ट्रैफिक पुलिस ने एक्साइज, CPLC और ड्राइविंग लाइसेंस हुकाम के साथ नाका लगाया। फैंसी नंबर प्लेट्स उतारी गईं, काले शीशे उतारे गए और बगैर नंबर प्लेट्स की मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया गया। SSP ट्रैफिक सेंट्रल डॉक्टर कमर रिजवी का कहना है कि किसी भी किस्म की वायलेशन अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैकड़ों गाड़ियों को चालान किए गए हैं। इसमें हम विदाउट नंबर प्लेट और या फिर ऐसी नंबर प्लेट जो कि टेम्पर्ड हो, इन सब के खिलाफ हम यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक सुबह से लेकर अब तक तकरीबन 28 गाड़ियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर चुके हैं। शहर के 8 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस और दीगर इदारों ने नाके लगाए हुए हैं और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन सरवर रजा के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़ कराची। नासा रॉकेट आर्टेमिस 2 फ्लोरिडा से तारीखी मिशन पर रवाना हो गया। मिशन 50 साल बाद इंसानों को दोबारा चांद के करीब ले जाएगा। 4 खलाबाजों पर मुश्तमिल अमला 10 रोज़ा मिशन में तकरीबन 6,85,000 मील का सफ़र करते हुए चांद के गेट चक्कर लगाएगा और ज़मीन पर वापस आएगा। मिशन लैंडिंग नहीं करेगा। फैसलाबाद में घंटा घर के अतराफ तारीखी इमारतों की असल तामीराती शक्ल में बहाली और बाज़ारों को खूबसूरत बनाने का काम जारी है। इस दौरान कई तारीखी इमारतें अपनी असल हालत में नज़र आना शुरू हो गई हैं। ताहम ताजिर और दुकानदार इस मंसूबे की सुस्त रवी पर परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में घंटा घर समेत कई तारीखी इमारतों की असल शक्ल में बहाली और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के दौरान बाजारों में बरकी तनसीबात को ज़ेरे ज़मीन मुंतकिल करना, पैदल चलने वालों के लिए नए फुटपाथ, बीच बाजार ग्रीन बेल्ट्स और फवारों की तनसीब जारी है। ताहम ताजरों और दुकानदारों को तामीराती काम की सुस्त रवी की वजह से कारोबार मुतासर होने की शिकायत है। ये वक्ती तौर पे ना मामला है जो पूरी मार्केट इस वजह से डिस्टर्ब है। कारोबार को कुछ मामला नहीं, क्योंकि लोगों के पास ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता है। इस वजह से कारोबार के हालात काफ़ी डिस्टर्ब हैं। ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि तमीराती काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। इसमें इसके अंदर हेरिटेज बिल्डिंग्स भी हैं, उसके अलावा जो इसके अंदर डिफरेंट यूटिलिटीज़ हैं जैसे सीवरेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, वो सारी अंडरग्राउंड उसकी नई जो लाइंस हैं वो बिछाई गई हैं। उसके साथ साथ अब ये इस लेवल पे आ गया, तकरीबन फिनिशिंग की स्टेज पे है और जो बिल्डिंग्स हैं उनके फसाड के ऊपर तकरीबन काम कंप्लीट हो चुका है। हेरिटेज बिल्डिंग भी कंप्लीट हो चुकी हैं और इसकी जो डेडलाइन थी वो मई एंड थी, लेकिन हम इंशाल्लाह उससे पहले 1 महीना पहले 30 अप्रैल तक इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे। अंदरूने शहर सबसे बड़े कारोबारी मरकज़ में 3 माह से जारी तामीराती काम से मुतासरा ताजरों और दुकानदारों का मुतालबा है कि ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो सकें। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। राजनपुर का किला हड़ंद, जो माजी में किला हरिनंद के नाम से जाना जाता था, सदियों पुराना तारीखी किला है। यह किला मुख्तलिफ अदवार में यूनानी, ईरानी और अरब अफवाज के ज़ेर कब्ज़ा रहा और इस किले पर कब्ज़ा हुक्मरानों के लिए ताकत और बरतरी की अलामत समझा जाता था। राजनपुर का किला हरंद, जो माजी में किला हरिनंद के नाम से जाना जाता था, सदियों पुराना तारीखी किला है। ये किला मुख्तलिफ अदवार में यूनानी, ईरानी और अरब अफवाज के ज़ेरे कब्ज़ा रहा और इस किले पर कब्ज़ा हुक्मरानों के लिए ताकत और बरतरी की अलामत समझा जाता था। किला हरन जो है, और हम इसको एंशियंटली ये कह सकते हैं कि ये गेटवे ऑफ द सब कॉन्टिनेंट था आज की तारीख से पहले, और ये ऐसा मरकज़ होता था जहाँ पर जब भी सब कॉन्टिनेंट में हमलावर आए तो यहाँ स्टे किया या इसको पहले उन्होंने फतेह किया है। और अगर इसको आप दोबारा से रीस्टोर करें या इसकी हिस्ट्री पर काम करें तो यकीन करें आपको ऐसे मदफन राज मिलेंगे जिससे दुनिया परेशान हो जाएगी। किला हरंद के जनूब और मगरब में हज़ारों साल कदीम मारघर की तहजीब के आसार मौजूद हैं, जबकि जनूब और मशरिक में मजोदोरों के खंडरात
इस खित्ते की तारीखी अहमियत को मजीद उजागर करते हैं। वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। वो किला जिस पर कभी बादशाहों का राज था, आज इसकी दीवारें गिर रही है, तारीख मिट रही है। दुनिया के जहां भी तारीखी मकामात देखने के लिए सयाह जाते हैं, जो अपना खतीर रकम खर्च करके जाते हैं, तो उनको दिलचस्पी ये होती है कि हम पुराने मकामात की सैर करें। इसके लिए किला हड़ंद जो तहसील जामपुर जिला राजनपुर पंजाब में है वाक़ है, तो उसको भी वो देखना चाहते हैं। अगर इसी तारीखी विरसे को संभाला ना गया तो ये किला सिर्फ किताबों में रह जाएगा, लेकिन अगर तवज्जो दी जाए तो ये किला हरंद दोबारा अपनी पहचान हासिल कर सकता है और आने वाले नस्लों को अपनी तारीख सुना सकता है। इलियास रजा, जियो न्यूज़, राजनपुर।